آداب عرض۔ آج میں آپ کو فنا کی تعلیم اور غالب کا شعر اور منصور الحلاج کا مختصر سا واقعہ سناؤں گا۔ میں شروع کرتا ہوں لفظ فنا کی تعلیم سے۔ یہ ہم و اوست یعنی کہ ہر ذرے میں اسی کا جلوہ ہے، یہ صوفیزم کی اہم نیو ہے اور سارا صوفیزم اس پہ ٹکا ہوا ہے، فنا کی تعلیم پہ، کہ ہم اسی سے ہی اٹھے ہیں اور ایک دن ہم کو اسی کے پاس لوٹنا ہے، اور اس کے بیچ میں ہمیں انسانیت اور نیکی اور محبتوں کی راہ پہ چلنا ہے۔ یہ فنا کی تعلیم ہے۔ غالب کا شعر ہے۔ شعر کیا ہے پرتو خور سے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہوتے تک۔ تو یہ فنا کی تعلیم کا جو معاملہ ہے، یہ اردو شاعری میں بالکل ویسا ہے جیسے شمع اور پروانے کا، کہ پروانہ یہ جانتا ہے کہ شمع کے قریب جاتے ہی وہ جل و جھلس جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس قدر محبتوں میں، ایمانداری میں اور سبت میں سرگردہ ہوتا ہے کہ وہ بے خوفی سے شمع میں جا کر شمع ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اور اس کی روشنی مٹائے نہیں مٹتی، اس کی خوشبو ہٹائے نہیں ہٹتی۔ تو غالب کا جو شعر ہے پرتو خور، خورشید معنی سورج، پرتو ایک خور سورج کی کرن سے ہے، پرتو خور سے سورج کی پہلی کرن سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، یعنی کہ جو شبنم ہوتی ہے صبح پھولوں پر، اوس کی بوند یا گھاسوں پر، وہ سورج کی پہلی کرن سے ہی ختم ہو جاتی ہے، کرن پڑتے ہی، جیسے کہ شمع سے ملتے ہی پروانہ اور خدا سے ملتے ہی ہم، یا محبوب کے در پہ دستک دیتے ہی ہم مٹ جاتے ہیں، صرف تو ہی تو رہ جاتا ہے، وہ ہی رہ جاتا ہے، تو ہی ہو جاتا ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ ہے پرتو خور سے شبنم کو فنا کی تعلیم۔ شبنم نے سورج کی کرنوں سے فنا کی تعلیم لے رکھی ہے، مرو مٹ جانے کی، عشق میں فنا ہو جانے کی تعلیم لے رکھی ہے، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہوتے تک۔ تو غالب کہتے ہیں کہ جس طرح سے شبنم کو یا جس طرح سے پروانے کو محبت ہے اور انہوں نے فنا ہونے کی تعلیم لی ہوئی ہے سورج کی کرن اور شمع سے، اسی طرح میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہوتے تک، میں بھی تب تک ہوں جب تک مجھ پہ ایک عنایت کی نظر نہیں ہو جاتی، میں خدا کی ذات مجھ میں سما نہیں جاتی، میں عشق حقیقی میں حق نہیں ہو جاتا، جب تک میرے اندروں سے انا الحق کا نعرہ نہیں اٹھ جاتا، تب تک میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہوتے تک۔ یہ صوفیزم کی نیو ہے، بنیاد ہے، اور اس پہ ہی نظام کائنات چل رہا ہے۔ دوسرا واقعہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سنت ہو جائیں۔ سنت جس لفظ کا مطلب ہے جس شخص کا ستیہ میں انت ہوتا ہے، ہمیشہ کتنی ہی پریشانی زندگی میں آئے لیکن کبھی نہ ہٹے، بھلے ہی آپ کو جھلس یا مٹ جانا پڑے۔ فنا کی تعلیم آپ نے لے لی ہے صوفیزم کی، تو تعلیم فنا کی ہی لو، اس کے کمتر پہ کسی بھی چیز پہ راضی نہ ہو، اور ہمیشہ ایمان کے راہ پر چلو، بھلے ہی ہماری گردن کاٹ بھلے دو لیکن جھکے گی نہیں، ستیہ میں انت ہوگا ہمارا، کیونکہ ہم ستیہ کے لیے جیے ہیں، ہم ستیہ ہیں۔ تو اب میں آپ کو سناتا ہوں منصور الحلاج کا قصہ۔ منصور الحلاج ایک اپنے ہی آپ میں باکمال صوفی تھے، اور صوفیہ کرامی میں ان کا درجہ سب سے اوپر مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ منصور الحلاج باغی صوفی حلاج کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اور وہ اس قدر کمال کے صوفی تھے کہ ان کا نعرہ تھا انا الحق انا الحق انا الحق، میں بھی اسی کا انش ہوں۔ جس زمانے میں سماج اتنا سنکیرن تھا،
کہ آدمی کو آدمی نہیں سمجھتا تھا، تو منصور الحلاج اتنے پہنچے ہوئے آدمی تھے کہ وہ جانتے تھے کہ اہم برہماسمی، میں بھی وہی ہوں اور اسی کا جلوہ ہے۔ تو یہ دلدل سماج، یہ کیچڑ سماج جو ہمیشہ سے کمل کا دشمن رہا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کمل کو کاٹ بھلے دو لیکن اس کی خوشبوئیں تم نہیں مٹا سکتے۔ تو انہوں نے منصور الحلاج کو سولی پر چڑھا دیا۔ تو جب تک منصور الحلاج کے دم میں دم تھا تو وہ اپنی زبان سے کہتے رہے انا الحق، انا الحق، انا الحق، اہم برہماسمی، اہم برہماسمی، اہم برہماسمی، ہر کسی میں اور مجھ میں اسی کا جلوہ ہے، اسی کا جلوہ ہے، اسی کا جلوہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں سنت، جو ستیہ کی راہ میں انت ہونے کی قوت رکھتا ہے۔ اور جب ان کو کاٹا گیا، ان کی زبان کاٹی گئی، ان کے دم میں جب دم نہیں رہا تو ان کے بدن کی ایک ایک بوند، جو ان کے کاٹنے والا حرامزادہ سماج تھا، ان کے بدن کے ایک ایک بوند سے آواز نکلنے آئی تھی انا الحق، انا الحق، انا الحق۔ گردن کٹنے کے بعد بھی بوند کی، خون کی بوند بولتی تھی انا الحق، انا الحق، انا الحق۔ اور ایک ایک ٹکڑے کو کاٹنے کے بعد جب اسے آخر میں جلایا گیا اور جلا کے جب اس کی راکھ بنی اور راکھ کو جب سمندر میں بہایا گیا تو بھی اس راکھ سے آواز آتی تھی انا الحق، انا الحق، انا الحق۔ تو اپنے اندر اتنا ستیہ پیدا کرو اور جیو تو ستیہ کے لیے اور مرو تو ستیہ کے لیے، اور ستیہ سے کم تر کسی چیز پہ راضی نہیں ہونا۔ اور دھیان رہے کہ ہمارے ستیہ کے آگے خدا خود جھکے گا اور اس کی کائنات جھکے گی۔ ہم ایسے ہی پیدا ہوئے تھے اور ایسے ہی جائیں گے۔ جب قبریں تلاشی جائیں گی ان کھاد پانیوں کی تو ان کی قبریں سڑیں گی، کتا بھی اور کیڑے کاٹے بھی انہیں نہیں کھائیں گے۔ اور جب فقیروں کی قبروں کو کھولا جائے گا تو اس سے پہلے وہاں پہ عرس کے میلے لگیں گے، ان پہ چادریں چڑھائی جائیں گی، دور دور تک مجموعے ہوں گے، ان کے قبروں میں بہاریں بیٹھیں گی۔ اور قبروں کو بھی اگر کھولا جائے گا تو جو ان کی گردن ہے وہ محبتوں میں سرگردہ ہوگی اور وہ بھی اونچی ہوئے گی۔ تو دھیان رہے ایمان کے راستے پہ اور ستیہ کے راستے پہ آپ کی گردن ہمیشہ اونچی ہے، بھلے ہی وہ کٹ کیوں نہ جائے، لیکن اس کے بعد بھی انا الحق، انا الحق، انا الحق کی آواز آپ کے بدن کے ہر ایک قطرے سے اٹھے۔ تو جیو تو ستیہ کے لیے، مرو تو ستیہ کے لیے، اور کبھی گردن ٹیڑھی نہ ہونے دو اور ستیہ کا راستہ اختیار کرو اور ستیہ میں انت ہو جاؤ اور سنت ہو جاؤ۔